السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد تفسیر القرآن کے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 سے شروع کر کے دیکھتے ہیں آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر کسی کے لیے یا ہر امت کے لیے ایک رخ ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ اپنا منہ کرتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ أَيْنَمَا تُكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ مبارک بیت اللہ کی طرف فرما لیجئے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور وہ بے شک آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے پیغمبر آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا رخ مبارک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف فرما لیجئے۔ آگے امت کو حکم وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھیں، یعنی اسی کی جانب رکھیں، یعنی بیت اللہ کی طرف رکھیں، خانہ کعبہ کی طرف رکھیں۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی استدلال یا کوئی حجت نہ رہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو ان میں سے ظالم ہیں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے مت ڈریں۔ وَاخْشَوْنِی، بلکہ مجھ سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ، اور یہ حکم اس لیے دیا کہ میں اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میں نے تلاوت کے ساتھ ساتھ آسان انداز میں ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور کہیں کہیں تفسیری نوٹ بھی دے دیا ہے، تاکہ اگر کوئی دوست جلدی میں ویڈیو کو دیکھنا سننا چاہے تو یہاں تک بھی سن لے، تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ ان آیات کے اندر بنیادی طور پر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ میرا کعبہ یا امت مسلمہ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو، اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا تعمیر کردہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مکہ کے اندر تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل عرب جو تھے وہ قدرتی اور فطری طور پر خانہ کعبہ کی جو ہے عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ ایام جاہلیت کے اندر بھی خانہ کعبہ کا جو ہے بڑا اکرام اور احترام ہوتا تھا۔ تو اس سے اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی اشاعت میں ایک فطری مدد ملنے کا امکان تھا۔ چنانچہ ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ امت مسلمہ کا قبلہ بیت اللہ ہو بجائے بیت المقدس کے۔ تو بالآخر اللہ جل شانہ نے یہ حکم دے دیا۔ تو ان آیات کے اندر دو باتیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے آپ
آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو انسان پر عام طور پر دو ہی حالتیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان پرسکون ہوتا ہے، یعنی رکا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یا حالت حرکت میں ہوتا ہے، یعنی دو ہی دنیا کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا آدمی کوئی چیز رکی ہوئی ہو یا وہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ اسی کو پھر تعبیر اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یا آپ اپنے وطن کے اندر ہوں، اپنے گھر کے اندر ہوں، یا آپ جو ہے وہ سفر کے اندر ہوں۔ اپنے وطن یا اپنے گھر کے اندر ہونے کو عربی میں حضر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ سفر کو تو سبھی احباب جانتے ہی ہیں، لیکن لفظ حضر جو ہے یہ عام احباب کو نہیں معلوم ہوتا، تو یاد رکھیے گا کہ سفر کا متضاد حضر ہے۔ یعنی چاہے آپ حالت سفر میں ہوں یا چاہے آپ حالت حضر میں ہوں، چاہے آپ رکے ہوئے ہوں، چاہے آپ چل رہے ہوں، یا چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں، اپنے وطن میں ہوں، اپنے دیش میں ہوں، چاہے آپ کہیں اور گئے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ کہیں اور گئے ہوئے ہوں گے تو آپ کا رخ تبدیل ہو جائے گا، آپ کی جگہ تبدیل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ چاہے کوئی حالت بھی ہو، حالت سفر ہو، حالت حضر ہو، آپ جنوب میں ہوں، آپ مشرق میں ہوں، آپ شمال میں ہوں، چاہے آپ کسی اور سمت ہوں، کہیں بھی ہوں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو اس سے ایک اور بڑی ہی اہم بات کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرکزیت رکھی ہے۔ پہلی مرکزیت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خود ہے، کہ جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر آتا ہے کہ الیہ یرجع الامر یا امور، مختلف الفاظ ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو وہ بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اس کائنات کا مرکز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے گرد جو ہے یوں سمجھ لے کہ وہ گھومتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے حصی طور پر بھی اس کائنات کے اندر جو ہے وہ مرکزیت کو مد نظر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اکائی کو لے لیں، یعنی اس کائنات کی جو اکائی ہے جس کو مادہ کہتے ہیں، جس کو اہل علم جانتے ہوں گے کہ جس کو ایٹم کہتے ہیں، جو کہ اس کائنات کے اندر امکانی طور پر موجود رہنے والا سب سے چھوٹا ذرہ ہے، تو اس کے اندر بھی ایک مرکز ہے جس کو نیوکلس کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد الیکٹرانز ہیں جو اس مرکز یا اس نیوکلس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ کائنات کی سب سے چھوٹی اکائی جس کو ایٹم کہتے ہیں، اس کا یہ حال ہے، یا اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب اس کے برعکس اس کائنات پر اگر ہم مجموعی طور پر غور کریں تو اس کائنات کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو سب سے بڑا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے اس کائنات کے اندر، وہ نظام شمسی ہی ہے۔ تو نظام شمسی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرکز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سن ہے، سورج ہے، اور اس کے گرد پھر نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ گھومتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سیارے ہیں۔ سب سے پہلے یہ زمین، عطارد، اور یہ مشتری، مریخ وغیرہ۔ پھر آگے سے آگے ہر مرکز کے گرد جو ہے ایک اس کا اپنا جو ہے وہ ریوالونگ سسٹم ہے۔ جس طرح سے زمین ہے تو ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ چاند جو ہے وہ گھومتا ہے۔ الغرض کہ اس کائنات کے اندر، اس کائنات کی جو تشکیل ہے، اس کائنات کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر جو سینٹرلائزیشن ہے اس کو بہت مد نظر رکھا گیا ہے، چاہے وہ ایٹم کی صورت میں ہو کہ جس کا مرکز نیوکلس ہے، چاہے وہ اس کائنات کی صورت میں ہو کہ جس کا مرکز نظام شمسی کو اگر مد نظر رکھیں تو سورج ہے، اور چاہے ہم اپنی باڈی کو دیکھ لیں، ہاں تو ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے، سارا خون جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے اس دل کے ذریعے، دل جو ہے اس خون کو جو ہے وہ بدن میں گھماتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر جو مرکزیت جو ہے اس کا بہت عمل دخل ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس زمین کے اوپر بھی جو ہے ایک مرکز قائم کیا، اسی مرکز کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ جی،
تو اس لیے فرمایا کہ آپ چاہے کہیں بھی ہوں، آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رکھنا ہے، جس کو ہم دائرہ کہتے ہیں۔ دائرے کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ دائرے کے ارد گرد یا دائرے کا جو خط ہے، تو وہ جو درمیان میں نقطہ ہوتا ہے، اس خط کا اور اس نقطے کا ہر مقام پر فاصلہ جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو لائن جو کہ دائرے کی لائن ہے، وہ جو سرکل ہے، وہ اپنے سینٹرل پوائنٹ سے ہر مقام پر ایک خاص فاصلے پر ہوگا۔ یعنی ہر دائرے کے ہر حصے کا مرکز کے ساتھ جو ہے وہ فاصلہ برابر ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے اندر ایک مرکزی نقطہ، ایک مرکز قائم کیا، جس کو خانہ کعبہ کا نام دیا گیا، ٹھیک، اور ہمیں حکم دیا کہ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، حالت سفر کے اندر ہوں، حالت حضر کے اندر ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، چاہے آپ مشرق میں رہ رہے ہوں، چاہے آپ مغرب میں ہوں، چاہے آپ شمال میں ہوں، چاہے آپ جنوب میں ہوں، چاہے آپ بر اعظم ایشیا کے رہنے والے ہوں، اور چاہے آپ بر اعظم امریکہ کے رہنے والے ہوں، دنیا کے کسی خطے کے بھی رہنے والے ہوں، اور دنیا کے کسی خطے میں موجود ہوں، یعنی آگے سے آگے ٹرانسفر ہو جائیں، آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ یعنی وہ جو ایک سینٹرلائزیشن ہے اس کائنات کی، وہ قائم رہے۔ تو جس طرح سے اللہ جل شانہ کی ذات اس کائنات کا محور ہے، مرکز ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھی اس کائنات کے اندر ایک محسوس مرکز جو ہے وہ قائم کیا، کہ جس کا نام جو ہے وہ خانہ کعبہ رکھا، جس کا نام جو ہے وہ بیت اللہ رکھا۔ اور لہذا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، اس سے ہماری امت کے اندر اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ کیوں؟ ہم مسلمان آپس میں چاہے جتنا بھی اختلاف کر لیں، لیکن جس تو کہتے ہیں کہ اہل قبلہ، تو ہم سب اہل قبلہ ہیں، ہم سب کا خانہ کعبہ اور ہم سب کا بیت اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذرا تصور کریں کہ اس کائنات کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو چاہے کہیں کا رہنے والا بھی مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہم اہل اسلام پر، کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسا جو ہے وہ ایک مرکز فراہم کر دیا۔ اور اسی کا تذکرہ جہاں میں نے تفسیر ختم کی ہے وہاں ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ اتمام کر دوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں آپس میں مل جل کر متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم ایک ہوتے ہیں، ہمارا رخ ایک ہوتا ہے، ہمارے درمیان تمام حرکات سکنات جو ہوتی ہیں ان میں یکسانیت ہوتی ہیں، یہی طرز عمل ہماری زندگیوں میں بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ اسی کے ساتھ